بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم عیسائیت کی تبلیغ و ارشاد میں پولس کے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں دوسرا نام پولس، پال یا شاؤل کا ہے۔ عیسائیت میں اس کی اہمیت سینٹ پیٹر یا پطرس سے بھی زیادہ ہے۔ پولس کا اصل نام ساؤل تھا۔ اس نے تورات اور دیگر کتب کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتداً پولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تکالیف پہنچانے اور عیسائیت کو ختم کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر جو پولس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے متبعین کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن وہی عیسائیت کا سب سے بڑا مبلغ و مدبر بن گیا۔ پولس کے مطابق وہ سفر پر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر ظہور فرمایا، جس کے نتیجے میں پولس حضرت مسیح علیہ السلام کا معتقد بن گیا۔ پولس عیسائیت کا جتنا بڑا دشمن تھا، پھر وہ اتنے ہی جوش و خروش سے عیسائیت کا پرچار کرنے لگا اور اس مقصد کے لیے اس نے بہت سے سفر کیے۔ پولس نے تبلیغ عیسائیت کے لیے کئی ملکوں کے سفر کیے اور اسی کی کوششوں سے عیسائیت ایک بین الاقوامی مذہب بن گیا۔ پولس عیسائیت کی تبلیغ کے لیے یورپ بھی گیا اور لوگوں کو عیسائیت سے روشناس کروانے کے لیے اس نے جا بجا گرجے بنوائے۔ رومیوں نے پولس کو کافی عرصے تک گرفتار رکھا، پھر جب اسے رہا کیا گیا تو اس نے پھر سے اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ رومیوں نے اسے پھر گرفتار کر لیا اور سن 67 عیسوی میں اسے قتل کر دیا گیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ جدید عیسائیت کو متعارف کروانے والا پولس ہی تھا۔ عہد نامہ جدید میں پولس کے 14 تبلیغی خطوط شامل ہیں۔ ناظرین، پولس کو جدید عیسائیت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال بہت کم نقل کرتا ہے، بلکہ زیادہ تر اپنے الہام بیان کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو عیسائیت مروج ہے اور اس کے جو عقائد و تعلیمات ہیں، ان سب کی بنیاد رکھنے والا پولس کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً عقیدہ ابنیت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کا نظریہ، عقیدہ تثلیث، یعنی خدا کی ذات اقانیم ثلاثہ یا 3 اجسام کا مجموعہ ہے، یہ نظریہ، عقیدہ کفارہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر صلیب پر چڑھ گئے، یہ ان تمام نظریات کو پیش کرنے والا پولس ہی تھا۔